نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم توحید پر بات کریں گے۔ کافی دنوں سے میں ریکارڈنگ کرنا چاہ رہی تھی لیکن اپنے گلے کی وجہ سے سٹاپ کیے رکھا کام۔ گلا تو ٹھیک نہیں ہوا، رمضان 29 پہ پہنچ گیا تو سوچا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اب جیسے کیسے ہے میں ریکارڈنگ کر ہی لوں۔ تو بہرحال مبارک مہینے میں دل کرتا ہے کہ بات توحید پہ کی جائے۔ اگر ہم توحید ہی کو نہیں کریں گے، ہائی لائٹ نہیں کریں گے، توحید کی تبلیغ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھنے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آیا وہ سب دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کی بنیاد توحید پہ، انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات کا بنیادی نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ اور توحید اتنا بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے کہ اگر توحید کو نکال دیں تو کسی نیک عمل کا، کسی اور ایمان کا، چاہے وہ ملائکہ پر ہو، روز آخرت پر ہو، انبیاء پہ ہو، کتابوں پہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر توحید پر ایمان نہیں ہے تو ختم، سب کچھ ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ روز حشر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت والے دن کے لیے تو ترازو ہی نہیں رکھی جائے گی۔ اعمال تولے تو تب جائیں گے کہ توحید کی بنیاد پر کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، چاہے وہ اپنی ساری دولت بھی صدقہ کر دیتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا تو پھر کیا فائدہ؟ اعمال وزن میں کم ہیں یا زیادہ ہیں تو وہ تو بعد کی بات ہے نا، ترازو تو رکھا جائے۔ تو توحید کی یہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے سے بڑا نیک عمل زیرو ہے اگر توحید کی بنیاد موجود نہیں ہے تو۔ اور اگر توحید کی بنیاد موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والا آخر کار دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ آخر کار نکال لیا جائے گا دوزخ سے۔ تو یہ اہمیت ہے توحید کی ہماری اس زندگی میں اور آخری زندگی میں، وہ زندگی جو ہمیشہ رہے گی، جس زندگی کو ہم ہمیشہ جئیں گے اس میں ہمارے جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ توحید کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں توحید ہے کیا۔ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے ہم معبود لانے باطل کا انکار کرتے ہیں، بات ہم لا سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم تمام باطل معبودوں کا انکار نہیں کر دیتے اللہ پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سوچئے گا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو اپنے ایمان کا سر نو جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت توحید کا مفہوم۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید پر جو ایمان ہے ہمارا، اس کو ہم اللہ کی ذات میں واحد مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں واحد مانتے ہیں، اور صفات کی کچھ تقاضے ہیں اس میں بھی ہم
اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ہی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ذات میں واحد ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے وہ واحد معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اس جیسا معبود اور کوئی نہیں ہے، معبود اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ دوسری بات آ گئی وہ اپنی صفات میں واحد ہے۔ صفات جو اللہ باری تعالیٰ کی ہیں، اللہ عز و جل، اللہ رب العزت کی جو صفات کریمہ ہیں وہ اسی کو زیبا ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ الغفور ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، المنان ہے، تو الوہاب ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہمیں معلوم ہے، لیکن در حقیقت تو صفات اللہ تعالیٰ کی لکھنے پہ آئیں تو وہ قرآن پاک میں ہے کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو صفات باری تعالیٰ ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن بہرحال چونکہ ہماری عقل محدود ہے اور اسی کے مطابق کچھ صفات کریمہ ہمیں بتا دی گئی ہیں جو 99 ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جو معلوم ہے 99 ہیں۔ آپ 100 کر لیں کیونکہ ان 99 اسماء مبارکہ میں رب کا لفظ نہیں ہے نا، تو اس کو بھی شامل کریں تو 100 کر لیں۔ تو یہ محدود سی جو ہمیں معلوم ہے چونکہ ہماری عقل محدود ہے، تو ان کو اگر ہم لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اسماء ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ الرحمن ہے تو کسی اور کو ہم الرحمن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ الرحیم ہے تو الرحیم کوئی نہیں اور ہو سکتا، الف لام کے ساتھ تخصیص بنا کے نا صرف رحیم کوئی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے نام ہیں جو تو بالکل ہی بندوں میں نہیں، مثلا اللہ ہے نہیں ہونا چاہیے، الہی ہے بندے کا نام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے الغفور نہیں ہونا چاہیے، صرف غفور ہو سکتا ہے کیونکہ معاف کرنے کی تھوڑی بہت صلاحیت اللہ نے بندے کو بھی دی ہے نا، لیکن الغفور وہ انتہائی خاص ہے، ہستی جو معاف کرتی ہے، وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر الف لام لگاتے ہیں تو پیچھے اب عبد لگانا پڑے گا، عبد الغفور جیسے، عبد الرحیم جیسے، عبداللہ جیسے، عبد الوہاب۔ نام رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کچھ نام ہماری نظر سے گزرتے ہیں جو لفظ الہی کے ساتھ پیچھے ابدیت کا اظہار کیے بغیر نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ بھی نام رکھ لیا جائے، الہی سے پیچھے ظہور لگا لیا جائے یا کچھ بھی لگا لیا جائے، وہ مجھے لگتا ہے کہ مفہوم پتہ نہیں، میرے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الہی کا مطلب ہے الہ معبود، اور چھوٹی یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا، جیسے رب سے ربی، میرا رب، الہ سے الہی۔ تو کسی بندے کو تو ہم اپنا معبود نہیں کہہ سکتے، بہرحال یہ میری رائے ہے۔ تو اگر نام اپنے نام کے ساتھ الہی لگانا ہے تو اس کے پیچھے مطلب نام کے ساتھ الہی کا لفظ نہ لگائیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب لوگ پکاریں گے تو لوگ آپ کو میرا معبود کہہ کے کیوں پکارے ہیں، شرک کا پہلو اس میں جھلکتا ہے نا۔ جیسے اب کسی کا نام عبداللہ ہے تو صرف اللہ تو نہیں اس کو بلا سکتے، ٹھیک ہے نا، عبداللہ کو پورا عبداللہ ہی بلائیں گے۔ اللہ کے اسماء کے ساتھ تو پھر ابدیت کا اظہار کر کے ہم لگائیں گے نا، کہ ہماری نسبت اس کے ساتھ ایک بندے کی نسبت ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی ذات میں بھی واحد ماننا ہے، صفات میں بھی واحد ماننا ہے۔ ہم کسی حد تک ٹھیک ہیں ان چیزوں میں۔ جو چیز بہت الارمنگ ہے وہ اللہ کے صفات کے تقاضوں میں وحدانیت کو ہم نے بہت خراب کیا ہے۔ اب صفات کے تقاضوں میں وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الوہاب سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دینے والا صرف وہی ذات ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی ہے نا، جو اللہ نے لکھ دیا فائدہ تو وہ تمہیں کوئی، اور جو رحمت اللہ نے تم تک پہنچانی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو روکنی ہے اس کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہی مفہوم ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جنوں انس مل کر بھی انسان کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے نہیں لکھا، اور جنوں انس مل کر بھی
اللہ تعالیٰ نے جو فائدہ لکھا ہے اس کو روک نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیں، اگر یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو ہمارے الگ الگ پھر نہ بنے ہوں دربار، کوئی بارش کے لیے تو کوئی وہ ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طرح نا، ان کے بارش کی دیوی الگ ہے تو اولاد کی دیوی الگ ہے، تو پتہ نہیں ہر مقصد کے لیے الگ دیوتا رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے الگ دربار بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں میں تو واضح طور پہ شرک کہتی ہوں اس کو۔ کسی کو مطلب اب اگر بات نہیں پسند آتی تو حق تو یہی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے معبود اور اس کے رب ہونے کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی سے مانگیں، اسی کے آگے جھکیں، ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں، اور سب سے پھر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی ضروری ہے صفات کے تقاضوں میں توحید کا، ہمارا توحید پر ہمارا ایمان ہو، توحید کی جھلک نظر آئے کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے تو وہ صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی توحید کے ساتھ، اس کی توحید پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ دعا آپ مانگا کریں، آپ سب لوگ مانگا کریں، اللہ ہمیں اپنی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے تقاضوں میں شرک سے بچا کر اس دنیا سے لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔